بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے سورہ الزمر کی، جو 23ویں اور 24ویں پارے میں آتی ہے، اور اس کا قرآنی ترتیب کا نمبر ہے 39 اور اس کا ریویلیشن آرڈر ہے 59۔ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کا مطلب ہے اس کے نام کا زمر کا گروہ یعنی گروپس۔ اور اس کے جو ٹاپکس ہیں جو ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں وہ 6 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک کی عظمت، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حیرت انگیز کارنامے، نمبر 3 انسان کی خصلت، نمبر 4 وفات کبریٰ اور وفات صغریٰ، نمبر 5 گناہ گاروں کے لیے بشارت، اور نمبر 6 جنتیوں اور جہنمیوں کا استقبال۔ تو ٹاپک 1 سے بات کرتے ہیں، قرآن پاک کی عظمت۔ یہاں اللہ پاک نے یہ ذکر کیا کہ یہ کتاب نازل کی اللہ نے، قرآن جو ہے وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ پاک بہت حکمت والا ہے اور اس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے۔ یہ چیز اللہ نے یہاں بتائی، اور اس کتاب کو احسن الحدیث بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بیسٹ سٹیٹمنٹ۔ احسن یعنی بیسٹ اور حدیث یعنی سٹیٹمنٹ۔ اور اس کے ٹاپکس ایسے ہیں جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو مثالیں ہیں پچھلی قوموں کی وہ ذکر کی گئی ہیں تاکہ انسان ان سے سبق حاصل کر لے، اور اس کے جو ٹاپکس بھی ہیں وہ بار بار ریپیٹ بھی کیے گئے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کی حکمت ہے۔ ٹاپک نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حیرت انگیز کارنامے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بڑی بڑی تخلیق کی ان کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے بنائے، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور دن اور رات اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی قدرت کے کارناموں کے ذکر میں یہ بھی شامل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ 3 اندھیروں میں کی ہے، اس کی ماں کی پیٹ کے اندر۔ اور آج ہمیں یہ سائنٹیفکلی پتہ بھی چل جاتا ہے کہ جو 3 لیئرز ہیں جس کے اندر وہ بچہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ قیامت والے دن جو زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، اور جو آسمان ہے وہ اس کے بازو کے ارد گرد لپٹا ہوا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کرتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے، تو اس کے پھر سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ ٹاپک نمبر 3 ہے انسانوں کی خصلت یعنی ہیومن نیچر۔ تو یہ بتایا کہ ان کی نیچر اس طرح کی ہے کہ جب وہ درد میں ہوتے ہیں یا کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور جب وہ ان کو چیز عطا کر دی جاتی ہے اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں تو تب وہ اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ مشکل میں انہوں نے کس کو یاد کیا تھا، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سب جو چیزیں ہیں وہ ان کی اپنی صلاحیت اور اپنی عقل کی وجہ سے ہیں، یعنی اپنی کیپیبلٹیز کی تعریف وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے انسان، جو اس کی نیچر میں ہے یہ چیز۔ ٹاپک نمبر 4 ہے وفات کبریٰ اور وفات صغریٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے جب انسان سو رہا ہوتا ہے۔ تو 2 طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا یہاں بتایا، جسے کہتے ہیں نا چھوٹی موت، وہ تب ہے جب انسان سو رہا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کی روح قبض کی جاتی ہے لیکن واپس لوٹا دی جاتی ہے جب وہ اٹھتا ہے، تو یہ کہلاتی ہے وفات صغریٰ۔ صغیر عربی میں چھوٹے کو کہتے ہیں، وفات جو ہے وہ موت کو، تو وفات صغریٰ یہ چھوٹی موت ہے، اور جو بڑی موت ہے وہ ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں، یعنی جب وہ روح قبض کی جائے گی تو پھر وہ واپس نہیں بھیجی جاتی دنیا میں۔ تو یہ تو ہو گیا وفات کبریٰ اور وفات صغریٰ۔ اور 5 نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے گناہ گاروں کو، تو یہ ایک بہت بڑی امید دلائی گئی ہے اللہ کی رحمت میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں رحم کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ تو ان کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے کہ جیسا مرضی گناہ انسان نے کیا ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ گاروں کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے اگر انسان توبہ کر لے سچے دل سے۔ ٹاپک نمبر 6 ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا استقبال۔ تو جنتیوں
کا سن لیجئے کہ ان کا کتنا زبردست استقبال ہوگا کہ جب وہ جنتی جو ہیں وہ بلائے جائیں گے اور وہ جنت کے قریب جا رہے ہوں گے گروپس میں، تو یہ کیٹیگریز ہوں گی، یعنی جس کے جو درجے ہیں، جنت کے بھی جو درجات ہیں اس کے مطابق وہ لے کے جا رہے ہوں گے، تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور جو جنت کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کے وعدہ اس کے سچے ہونے پہ، اس وعدے کو پورا کرنے پہ، اور جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے۔ تو کیا ہی خوبصورت استقبال ہوگا ان لوگوں کا جن کو جنت نصیب ہوگی۔ اور جہنمیوں کا سن لیجئے کہ وہ بھی اسی طرح گروپس میں اپنی کیٹیگریز کے مطابق جہنم کے قریب لے کے جائیں گے، اور جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا کیا کسی نے تمہیں نہیں ڈرایا تھا، کیا کسی نے تمہیں نہیں بتایا تھا ان آنے والے حالات کا، آخرت میں ایسا ہوگا اگر تم دنیا میں گناہ کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے منکر ہو جاؤ گے، تو وہ کہیں گے ہاں ہمیں بتایا تھا۔ تو اللہ پاک ہمیں جنتیوں میں شمار کرے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔